الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے۔ آپ نے ان اشعار کو اپنے قلب و روح میں اتارنا ہے۔ یہ اشعار ہی میرا موضوع ہے اور یہی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے اور قیام حق سنانے سرور کون و مکان آئے۔ سمجھنا کیا ہے آپ نے کہ ہم نے صرف آپ کی آمد کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا اور صرف اس کے نعرے نہیں لگانے ہوتے کہ میلاد شریف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، بلکہ آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنا اور وہ بہت بڑا کاز جس کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم کو بھیجا، اس کو سمجھ کر یاد کر کے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، ورنہ اس کے بغیر ہمارا بیٹھنا یا آنا جانا سب کھوکھلا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ اشعار کو غور سے سمجھ کر ان کو اپنے اندر محفوظ کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقاصد کیا ہیں کہ مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ آپ کے آنے سے مقدر جگمگاتے ہیں اور ہمارے مقدر تاریخ ہیں وہ جگمگائے نہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا تو آپ کی آمد کو مانا نہیں یا پھر اسے جانا نہیں، دونوں میں سے ایک کام ہے۔ تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس مقام پہ ہیں اور پیغام حق سنانے سرور کون و مکان آئے۔ خدا ہے واحد و یکتا وہی معبود ہم سب کا، خدا ہے واحد و یکتا وہی معبود ہم سب کا۔ اگلا جملہ سماعت کیجئے، خدا ہے واحد و یکتا وہی معبود ہم سب کا، یہی ہم کو بتانے سرور کون و مکان آئے۔ یہی ہم کو بتانے سرور کون و مکان آئے۔ اور نہ گھبراؤ یتیموں غم کے مارو اے گنہگارو، نہ گھبراؤ یتیموں غم کے مارو اے گنہگارو، تمہارا حق دلانے سرور کون و مکان آئے۔ تمہارا حق دلانے، اگر یتیم دامن مصطفیٰ سے لگ گیا تو وہی آقا اس کا حق دلائیں گے، اگر غمزدہ آپ کے قدموں سے جڑ گیا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کے غم باقی رہ جائیں۔ اور گناہگاروں نے اگر آپ کے وسیلے سے رب کو پکار لیا
تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ان کے گناہ معاف نہ ہو جائیں. تو پھر خوش ہو جاؤ، نہ گھبراؤ یتیموں، غم کے مارو اے گنہگارو، تمہارا حق دلانے سرور کونو مکاں آئے. اور صدائے دین حق کی گونج اٹھی پھاراں کی چوٹی سے. صدائے دین حق کی گونج اٹھی پھاراں کی چوٹی سے، لگے بت تھر تھرانے سرور کونو مکاں آئے. اور یہی نہیں بلکہ حلیمہ گود میں لے کر رسول اللہ کو بولی، حلیمہ گود میں لے کر رسول اللہ کو بولی، میری قسمت بنانے سرور کونو مکاں آئے. اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ عداوت، بغض، نفرت کو دلوں سے اب مٹا ڈالو. عداوت، بغض، نفرت کو دلوں سے اب مٹا ڈالو، گلے الفت کھلانے سرور کونو مکاں آئے. گلے الفت کھلانے سرور کونو مکاں آئے. اور تمام اشعار کی جان جو ہم سب کے لیے نوید مسرت لے کر آ رہی ہے، درود پاک کی کثرت جو کرتے ہیں انہیں عابد. جو نہیں پڑھتے وہ بھی غور کر لیں، جو پڑھتے ہیں وہ خوش ہو جائیں. درود پاک کی کثرت جو کرتے ہیں انہیں عابد، گلے دل سے لگانے سرور کونو مکاں آئے. گلے دل سے لگانے سرور کونو مکاں آئے. عزیزات محفل، جملہ مہمانان گرامی قدر، بہت ہی عزیز طالبات، ہم سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں مل کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ شکر کی سب سے بڑی وجہ ہے. قرآن عظیم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوب خوشیاں منایا کریں. فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانا، ہوا خیر مما یجمعون، مال، دولت، اور وہ اپنی عبادت و ریاضت جو انسان اللہ کے شکر کے بغیر اپنی عقل سمجھ کے مطابق کرتا رہتا ہے، وہ سب یجمعون میں آ جاتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جمع کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر کیا ہے کہ اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی منائی جائے. اور خوشی کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی ڈھول باجے بجا کے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا شکر ادا کر کے ہوتی ہے. جو اس نے دولت اور مال دیا ہو، جو نعمت دی ہو، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر کے خوشی ہوتی ہے. اب انداز تکلم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہم بندے کس کے ہیں؟ بول کر بتائیں گے آپ سب؟ ماشاءاللہ ہم بندے ہیں اللہ کے. اور قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا. کلام بھی اللہ کا، بندے بھی اللہ کے، فضل بھی اللہ کا ہوا، رحمت بھی اللہ کی ہوئی. لیکن اتنا خوبصورت انداز تکلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں سے یہ نہیں فرما رہا کہ میرا فضل اور میری رحمت ملنے پر خوشی مناؤ،
کہ یہ تمہارے مال و دولت کے انبار لگانے اور جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب اپنا کلام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے درمیان میں وسیلہ آپ کا چاہیے۔ بندے میرے ہیں، کلام بھی میرا ہے، لیکن لطف تب آتا ہے جب اے حبیب زبان آپ کی ہو اور کلام میرا ہو، پیغام میرا ہو، پہنچانے والے آپ ہوں، تو پھر اس بات کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے اور میرے بندوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ حبیب آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اور ان کو یہ عقیدہ بھی مل جاتا ہے کہ رب جب مخاطب ہوتا ہے تو رسول کے ذریعے، جب عطا کرتا ہے تو رسول کے ذریعے، جب نعمتیں بانٹتا ہے تو رسول کے ذریعے، رسول کے بغیر رب کچھ بھی اپنے بندوں کو دیتا نہیں۔ اور بذات خود اللہ کے رسول اللہ کا بہت بڑا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے، ایسی رحمت کہ وہ رحمت للعالمین ہے، ایسا فضل کہ تمام فضل اس فضل کے سامنے دب جاتے ہیں، اتنا بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر کیا۔ تو جس کو اللہ کے رسول کی آمد پر فضل ماننے اور رحمت تصور کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہ ملی تو سمجھیے پھر وہ کسی نعمت کا اور کسی رحمت کا اور کسی فضل کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور زمینی حقائق کو اگر سامنے رکھیں تو انتہائی خوش نصیب وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ اپنے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے شکر کے لیے جمع کر لیتا ہے، یعنی وہ جو محفل کا میزبان ہوتا ہے، جو دعوت دے کر اپنے عزیزوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جن سے ریلیشن ہوتا ہے، ان سب کو وہ جمع کرتا ہے کہ آؤ ہم سب مل کر اپنے رب اور رسول کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ تو گویا میزبان کا ہمارے اوپر یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ سب کو جب دعوت خیر دیتا ہے، دعوت حق دیتا ہے اور ہم قبول کر لیتے ہیں۔ آج کل ہمارے عجیب و غریب ٹرینڈ بن چکے ہیں، عجیب سوچ ہو چکی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مہندی، بارات یا ولیمے کی دعوت بائی کارڈ یا بائی کال ہمیں دی جاتی ہے، جب تک اس طرح ہمیں دعوت نہ دی جائے تب تک ہم محفل میں شریک ہوں گے تو شاید ہماری وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہمیں علم ہو جائے کہ کسی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہو رہی ہے تو یہاں تو خیرات اس طرح تقسیم ہوتی ہے، رحمت اس طرح تقسیم ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر سن کر، آواز سن کر پاس سے گزرتا ہوا محفل پاک میں آپ میں بیٹھ جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں اس بندے کی بخشش لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو اپنے کام جا رہا تھا، یہ تو محفل کی نیت سے آئے نہیں تھا، اس نے تو نعت سنی، ذکر سنا، قرآن سنا، آواز سن کر لوگوں کا اجتماع دیکھ کر بیٹھ گیا تھا، یہ محفل کی نیت سے تو آیا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی نیت کو اس وقت نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں ان لوگوں کی شان کو دیکھوں گا جو لوگ میرا ذکر کرنے بیٹھے تھے، یہ آ کر تھوڑی دیر کے لیے ان کا ہم جلیس ہو گیا، ان کا ہم صحبت ہو گیا، ان کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، تو وہ چونکہ میرے نیک بندے تھے ان کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہی اس کے لیے باعث بخشش کرنا۔ آج ہمیں یہ سکھانے والے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور ہمیں نفس نے، شیطان نے اس قدر انا اور نفس کا پجاری بنا رکھا ہے کہ ہم اس ہال سے نکل کر اللہ کے ذکر کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دعوت ملنے پر بھی کئی مرتبہ کالز کرنے، دعوت دینے، لوگوں کو بھیجنے پر ہم اس طرح گھروں سے نکلتے ہیں جیسے ہم بلانے والے پر احسان کر رہے ہوں۔ یہ ہماری جہالت کی بہت بڑی تصویر ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اخلاص کے ساتھ چند گھڑیاں جا کے بیٹھ جانے سے ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ
کلک کر جائے، وہ ہمارے دل پہ جا کے لگ جائے، ہماری قسمت بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے خیالات بدل جائیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ ہمیں کیا پتا اس گھڑی کا کہ شاید وہ گھڑی ہمارا ہی انتظار کر رہی ہو۔ تو میں نے آپ کو کیا جملہ دیا کہ ہم سب کو اس شخص کا شکر گزار پہلے ہونا چاہیے جو بندہ سب کو جمع کر کے اللہ کا ذکر کرواتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں توفیق عطا کرتا ہے کہ ہم کچھ گھڑیاں اس کی بارگاہ سے اس کی رحمت کے خیرات لینے پہنچ جاتے ہیں۔ محافل کا سلسلہ نہ آج کا ہے نہ کل کا، نہ مہینے 2 مہینے اور 10-20 سال کا، بلکہ یہ تب سے ہے جب سال نہیں تھے، مہینے نہیں تھے، زمانے نہیں تھے، دنیا نہیں تھی، دنیا کا وجود نہیں تھا، تب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے محفل پاک کا اہتمام کر کے اور سامعین کون تھے؟ تمام انبیاء کرام کی ارواح اور مصطفیٰ کریم کی روح مقدسہ کو صدر مجلس بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی وہ محفل پاک فرما کر ان لوگوں کو یہ مقصد دے دیا کہ محفل جو بھی ہوگی اور اجتماع جو بھی ہوگا اس کا مقصد ہوگا، مقصد کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی کے بلانے پہ چلے جانا اور بیٹھ کے آ جانا بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تو ہم شیران محترم یہ ہماری ناقص العقلی اور کم علمی کی کھلی دلیل ہے۔ دین کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر دین کا وجود قائم ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد عبادت ہے، پھر اس کے بعد معاملات ہیں، پھر اس کے بعد اخلاقیات ہیں۔ کتنی چیزیں میں نے بتائی؟ 4۔ دوبارہ سنیے، پہلی چیز عقیدہ، دوسری چیز عبادت، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز اخلاقیات۔ یہ 4 چیزیں اکٹھی ہوں تو تب جا کے دین بنتا ہے، یعنی یہ دین کی اجزائے ترکیبی ہیں، یہ دین کے 4 پلرز ہیں۔ ان کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، اور نہ ان کے بغیر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور یہ چیزیں جب ہمیں کسی محفل میں سیکھنے کے لیے نہیں ملتی اور ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا، ہمیں عمل کی فکر کسی محفل سے حاصل نہیں ہوتی، تو وہ محفل بھی لا حاصل ہے، اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ محفل کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو بھی زنگ لگا دیتی ہیں۔ توجہ ہے؟ نیچے والے لوگوں کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑے کریں، مجھے نظر آئے آپ کے ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا صرف ٹی وی دیکھنے کے شوق میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے دل کو زنگ لگتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری آنکھیں حرام چیز دیکھتی ہیں تو تمہاری آنکھوں کے حرام دیکھنے سے تمہارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جب تمہارے کان حرام کلام، گانے، ساز، باجے سنتے ہیں اس سے تمہارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جب تمہارے قدم حرام کی طرف چل کے جاتے ہیں اس سے تمہارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جب تمہارے ہاتھ حرام چیز پکڑتے ہیں یا حرام کام کرتے ہیں اس سے تمہارے دل کو
زنگ لگ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں تمہارے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو زنگ لگ جائے، کسی نہ کسی چیز سے مانجا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، اس کو رگڑا جاتا ہے اور لوہا زنگ سے صاف ہو جاتا ہے، دلوں تک تو ہمارے ہاتھ نہیں پہنچتے، ہم دلوں کو کس چیز سے رگڑ کر صاف کریں؟ قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعلیٰ، اتنا شاندار نسخہ اور ترتیب بتا دی کہ تم اپنے دلوں کو زنگ سے پاک کیسے کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآنی، کثرت سے موت کا ذکر کرنے سے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کے زنگ اتر جایا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی عادت بنائیں، موت سے فرار حاصل نہیں کریں۔ آج ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ کسی جوان کے سامنے موت کی بات کی جائے تو فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے کہ خیری صلاح ایک کیڑی گل کرنا لیے، یہ وہی بات کرنے والی ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، اور وہ ایسی حقیقت ہے۔ زندگی تو حقیقت نہیں ہے، زندگی تو دھوکہ ہے، زندگی تو کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے فرار نہیں ہے، جس سے بھاگنا نہیں ہے اور جو چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کی حفاظت کر رہی ہے۔ موت ہماری زندگی کی حفاظت کر رہی ہے۔ موت تو یقینی چیز ہے، زندگی تو یقینی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم زندگی سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں اور موت کا نام لینے کو ہم اپنے لیے آر سمجھتے ہیں اور بات کرنے والے کو ہم روک دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جن کی زندگیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام سن کر اس قدر موت کو یاد رکھتے تھے کہ رات کو جب ہم سونے لگتے اپنے سرہانوں کے نیچے اپنی وصیتیں لکھ کے رکھ کے سویا کرتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ صبح ہوگی یا نہیں، زندگی ہوگی کہ نہیں، اپنی وصیت تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے، اگر صبح ہم نہ اٹھ سکیں تو ہماری وصیتیں لوگوں تک پہنچ جائیں۔ یہ تھی موت سے محبت۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر دلوں کے زنگ اتارنا چاہتے ہو تو دو کاموں کی کثرت کرو، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ آج اگر میں سوال کروں ہمشیرہ محترم کہ ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں تو جواب نفی میں ہوگا۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی کا عروج ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے عزیزہ مسرت صاحبہ کی گفتگو بھی اس پہ سنی اور پریکٹیکلی مشاہدہ بھی فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچی اپنے گھر میں رہ کر اتنی ساری خواتین کو بھی اور بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے گھر کی ہر عورت اور ہمارے گھر کی ہر بچی جو تعلیم یافتہ ہوگی وہ اپنے گھر کو مدرسہ بنا سکتی ہے۔ مدرسے کے لیے الگ سے عالیشان بلڈنگز لازم نہیں ہے، مدرسے کے لیے الگ سے سیٹ اپ ضروری نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ہمارے اندر ہے۔ اگر ہمارے اندر مدرسے کا مواد موجود ہے، اگر ہمارے اندر علم موجود ہے، تو جو بزرگان دین اور ہمارے اسلاف گزرے ہیں وہ پرانے زمانے میں ٹالیوں اور ککروں کے نیچے چارپائیاں بچھا کے اور سفید ٹوٹی ہوئی بچھا کر بھی لوگوں کو قرآن پڑھا دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کا عالم بنا دیا کرتے تھے، انہیں بلڈنگز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج ضرورت ہی اس بات کی ہے، اگر ہماری عورت، اگر ہماری بچی دین کی عالم بن جائے گی، قرآن اور حدیث کا نور اس کے سینے میں آ جائے گا تو ہر اس بچی کا گھر مدرسہ ہوگا۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو یہ دولت عطا کر رکھی تھی۔ نبی علیہ السلام کا گھر مدرسہ نہیں تھا، صحابیات رسول کے گھر
مدرسے نہیں تھے، علماء کرام جو اسلاف اور بزرگان دین گزرے ہیں ان کے گھر مدرسے نہیں تھے، ان کی خواتین حافظات بھی ہوتی تھی، عالمات بھی ہوتی تھی، فاضلات بھی ہوتی تھی، اور ان کے گھروں میں سینکڑوں خواتین آ کے اللہ کا دین سیکھ کے جاتی تھی۔ ہم نے اپنے گھروں میں ہماری والدہ صاحبہ نے، ہماری نانی جان نے، ہماری پھوپھی جان نے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان خواتین نے ساری زندگی اپنے گھروں کو مدرسہ بنایا، انہوں نے الگ سے کوئی بلڈنگز نہیں بنائی، اور یہ ان بزرگان دین کا فیض ہے۔ آج اگر آپ سب کے سامنے، ہمارے سامنے ایک بچی اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں کتنا کام کر سکتی ہیں، تو اللہ نے بہت ساری خواتین کو بہت بڑی بڑی کوٹھیاں بھی دی ہیں، بڑے بڑے محل بھی دیے ہیں، بہت بڑے بڑے گھر بھی دیے ہیں، لیکن ان کا کیا فائدہ جب آپ کے سینے ویران ہیں، جب آپ کے سینوں میں قرآن و حدیث کا نور نہیں ہے، تو پھر آپ گھر بھی نہیں چلا سکتی، دین چلانا تو بڑی دور کی بات۔ زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی، اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں جن ملازماؤں کو سلیکٹ کرتی، وہ شرط لگاتی، شرط رکھتی کہ جو بھی ملازمہ میرے گھر میں آ کے کام کرے گی اس کا قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اسلام میں کتنی کتنی عظیم خواتین گزری ہیں، ہمیں تو ان لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے رول ماڈل ٹی وی پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں سے اپنے رول ماڈل تلاش کرتے ہیں، ہم بازاروں میں دکانوں پہ جا کے لباسوں میں بھی اور سٹائل میں بھی رول ماڈل جو ڈھونڈتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو فلمی ایکٹریس ہوتی ہیں، جو ناچنے گانے والیاں ہوتی ہیں۔ جب ہمارے رول ماڈل یہ ہوں گے تو ہماری اولادیں 4 ہاتھ ہم سے آگے ہوں گی۔ تو عزیزات محترم، آپ اپنا ایمان تازہ کیجئے کہ زبیدہ خاتون کی شرط کیا ہوتی کہ میرے گھر میں جو ملازمہ کام کرنے آئیں گی وہ قرآن کی حافظہ ہونی چاہیے۔ اب وہ بادشاہ کی بیوی ہیں، کوئی 2-4 ملازمائیں نہیں ہیں، بادشاہ کے محل میں 300 ملازمائیں وقتاً فوقتاً اپنی اپنی ڈیوٹیز پر مامور ہوتی ہیں، اور ہر ملازمہ قرآن کی حافظہ ہے۔ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیڈول ہر روز کا یہ ہوتا تھا کہ کچھ ملازمائیں اپنی ڈیوٹی پہ کام کرتی اور کچھ ملازماؤں کی یہ ڈیوٹی ہوتی کہ وہ محل کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اور جب ان کے پاس فارغ وقت ہوتا ان کو شاندار رجسٹر لا کے دیے جاتے اور قلم دوات دی جاتی اور کہا جاتا کہ جب تم فارغ ہو تو بیٹھ کر جو قرآن تمہیں یاد ہے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا کرو۔ وہ ملازمائیں قرآن لکھتی، اور طریقہ کیا ہوتا کہ وہ شاندار قسم کا کاغذ دے کر، قلم دے کر، قرآن لکھوا کر، خوش خط قرآن لکھوا کر اس کو شاندار غلاف پہ رکھ دیا جاتا، اور وہ قرآن جو لڑکی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا اس کو اس کے جہیز میں دے کر بھیجا جاتا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا کہ جو لڑکی بہو بن کے آ رہی ہے وہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھ کر لا رہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے، آپ کی آمد کا مقصد تو یہ تھا کہ ہر گھر کی ہر عورت کے سینے میں قرآن کا نور آ جائے، حدیث پہ عمل آ جائے، سنت مصطفیٰ کا پیکر بن جائے، اور اس طریقے سے میلاد منا کر دنیا کو بتایا جائے کہ ہمارے نبی کتنے عظیم نبی ہیں، کہ وہ عورت جس کو کوئی انسان نہیں سمجھتا تھا، وہ لڑکی جس کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا تھا، میرے مصطفیٰ نے اس کو وہ عظمتیں، وہ عروج عطا کیے کہ اس کے ہاتھ سے قرآن لکھوایا جا رہا ہے، اس کو قرآن حفظ کروایا جا رہا ہے، اس کو نسلوں کا امین بنایا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ شان کوئی دین کیا دے گا عورت کو؟ تو پھر ایسے نبی کا میلاد کتنا بڑا شکر ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت کا شکر ہے، اور اس شکر کو ادا کرنے کے لیے جب روز بروز ہمارے دل میں اپنے پیارے نبی کی محبت نہ بڑھے، آپ پر درود پڑھنے کا شوق
ہمارے اندر بیدار نہ ہو، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں یہ چیزیں شامل نہ ہوں، تو پھر ہم نے تو کوئی شکر ادا نہیں کیا، پھر ہم نے بلکہ ناشکری کی اس نعمت عظمیٰ کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ ہمشیران محترم، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم جب محافل میں بیٹھتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے، نیک لوگوں کے واقعات سنتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اور بڑے جوش سے نعرے لگا کر سن کے اور تعریفیں کر کے کہ آج بیان بڑا اچھا ہوا، آج نعت بڑی اچھی سنی، آج پڑھنے والے نے بڑا اچھا پڑھا، اور بس ہم یہ داد دے کے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محافل جو ہیں یہ ہمیں چارج کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی چارجنگ کے لیے ان محافل کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان چارج ہو۔ چارج ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے اس کو چارج کیا جاتا ہے تو وہ بہترین کام کرنے لگ جاتی ہے۔ ہمارا ایمان دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی مصروفیات میں جب کمزور ہو جاتا ہے تو ان محافل کے ذریعے ہمارے ایمان کو چارجنگ ملتی ہے، اور چارج ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم محفل سے اٹھ کر جائیں، ہمارے اندر اللہ کے ذکر کا شوق، رسول اللہ کے درود پڑھنے کا شوق، آپ کی سنت کو پورا کرنے کا شوق، قرآن پڑھنے کا شوق، نمازی بننے کا شوق ہمارے اندر محفل کے بعد پیدا ہو جائے، اور وہ یقین کامل نصیب ہو جائے ان لوگوں کی باتیں سن کر جن کو ہم سنیں، ہم ان سے ہدایت لے کر، ان سے تعلیم لے کر اٹھیں کہ یا اللہ کاش وہ یقین اور وہ عشق اور وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ جستجو پیدا نہیں ہوئی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج کے بعد میں نے اللہ کا شکر اس طرح ادا کرنا ہے کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ابھی ہم نے اگر یہ نہیں سوچا کہ آج کے بعد میں نے زندگی کا ہر کام اس طرح کرنا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، تو پھر ہمیں محفل میں آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہمارے سامنے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھی ایک عیسائی عورت نے دیکھا رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے، وہ سننے بیٹھی، ایک بہت مشہور واقعات ہے، اور رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے اور رات خواب ہی میں اس کو آپ کلمہ پڑھا دیتے، اب وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، ایک عیسائی عورت محلے میں ایک میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے یا ان کو ضرورت کے لیے چٹائی دے دے اور اس کے اس عمل پر رسول اللہ اتنا کرم فرما دے کہ اس کو خواب میں آ کے جنت کی سیر بھی کروا دے، اس کو کلمہ بھی پڑھا دے، مسلمان بھی کروا دے، اور ہم ساری زندگی میلاد کی محفلیں سنیں اور ہمیں کبھی محسوس بھی نہ ہو کہ ہم محفل میلاد میں گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، بولیے، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ انعام کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے خواب میں رسول اللہ کیوں نہیں آتے؟ ہمیں محفل سے اٹھنے کے بعد یہ توفیقات کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے دل میں یہ جذبہ بیدار کیوں نہیں ہوتا کہ آقا علیہ السلام کی محبت یا عمل کی توفیق ہمارے اندر بھی زیادہ ہو جائے؟ وجہ یہی ہے جو میں نے عرض کی کہ ہمارے اندر نہ وہ یقین ہوتا ہے، نہ وہ محبت ہوتی ہے، اور نہ وہ جذبہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم رسمیں پوری کرنے کے لیے میلاد میں آتے ہیں، یا رشتہ داری یا محلے داری یا دوست داری، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ کبھی بھی سوچا کہ رسول اللہ کی محفل میں جانے سے مجھے کیا ملے گا؟ میرے مقدر سنوریں گے، میرے اوپر کرم کی بارش ہوگی، اور اس کے لیے مجھے کتنی عقیدت، کتنی محبت اور کتنا جذبہ لے کے جانا ضروری ہے۔ پاکستان میں محدث اعظم گزرے ہیں فیصل آباد میں، مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان، یہ بڑی دور کی بات نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے ایک بزرگ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا واقعہ لکھا ہے۔ یہ واقعہ کئی لوگوں نے کئی بزرگوں کے ساتھ منسوب کر کے لکھے، لیکن چونکہ اس کی پوری سند موجود ہے اس لیے میں اس شخص کا نام لے کر واقعہ بیان کر رہی ہوں، جو ایک تو بہت پرانے دور کا نہیں، دوسرا یہ کہ پورے نام کے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ کیا نام بتایا میں نے؟
مولانا سردار احمد محدث اعظم فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کن کا واقعہ لکھا؟ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بڑی شان و شوکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنی روٹین کے مطابق انہوں نے میلاد پاک کا انعقاد کیا۔ آپ نے شاگردوں سے کہا ساری دیواروں کے اوپر شاندار فانوس لگا کر سجاوٹ کریں، اہتمام کریں اور شان و شوکت کے ساتھ میلاد پاک کی تیاری کریں۔ جب یہ تیاری ہو رہی تھی تو ایک مولانا تشریف لائے جن کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی، میلاد پاک پہ اتنا خرچ کیا جائے، کہنے لگے مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روشنی کے لیے تو ایک ہی بڑا فانوس کافی ہے اور پوری جگہ میں روشنی ہو جاتی ہے، آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ فضول خرچی مت کرو، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، تو آپ یہ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کبھی فضول خرچی نہیں ہوتی، اور میں کائنات میں سب سے بڑا خیر کا جو کام ہے وہ کر رہا ہوں، اور یہ کوئی رسم نہیں، اور یہ کسی کے کہنے پر یا کوئی چیز فرض اور واجب سمجھ کر میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرے عشق کا تقاضا ہے، یہ میری رسول اللہ سے جو محبت ہے اس محبت کی یہ تمنا ہے کہ میں اتنی شان و شوکت سے اپنے محبوب کا میلاد کروں کہ ہر چیز میں خوشی، محبت اور عشق جھلکتا ہوا نظر آئے۔ آپ کو اگر پرابلم ہے یا آپ کو لگ رہا ہے یہ فضول خرچی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ ان کو بجھا دیں۔ یہ کون کہے گا؟ یہ میں تو نہیں کہہ سکتی، آپ بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ بات کون کہے گا؟ میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں، میرا مقصد آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنا ہے اور اس یقین کو اجاگر کرنا ہے جس یقین کی آج ہم سب کو ضرورت ہے، جس یقین کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے، جس یقین کے بغیر ہماری محفلیں بے روح اور بے جان ہے۔ جب تک ہم اس طرف قدم نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہمیں دین سے، ایمان سے نہ دولت ملے گی نہ حصہ ملے گا۔ میں نے ابھی 4 چیزیں آپ کو بتائی کہ اپنا دین مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ان کا خلاصہ 4 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، جب ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے ہم سارے جہان کی پہاڑوں کے برابر عبادتیں کرتے رہیں، فائدے سے خالی ہیں۔ جب ہماری عبادت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم ساری زندگی گوشہ نشی ہو کے گزار دیں، ہمارا دین بیکار ہے۔ اور جب ہمارے معاملات اللہ اور رسول کے تعلیمات کے مطابق نہیں ہے ہمارا دین کھوکھلا ہے۔ اور جب ہمارے اخلاقیات رسول اللہ کے حسن خلق کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا دین کوئی دین نہیں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی تمنا لے کر محفلوں میں آنا اور سیکھ کر جانا اور سیکھنے کی تمنا لے کر جانا اور اس کے بعد اپنے آپ کو دین کے ساتھ اٹیچ کر لینا، یہ مقصد اولی ہے محافل پاک کا۔ تو میں کیا عرض کر رہی تھی، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا کہ مولانا آپ کو اجازت ہے آپ بجھا دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، میرے لیے تو دلیل بن جائے گی کہ میں نے فلاں مولانا کی محفل میں جا کے فضول خرچی ہو رہی تھی اور فانوس بجھا دیے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے پھونک ماری، فانوس بجھ گیا، فانوس بجھ گیا۔ آگے دوسرے کی طرف گئے، دوسرے کو بجھانے لگے تو پیچھے والا جل گیا۔ دوسرے فانوس کو بجھانے لگے تو پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھایا، تیسرے کی طرف گئے تو دوسرا جل گیا۔ اب مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہنسے، مسکرائے، کہا مولانا یہ میرے جلائے ہوئے فانوس نہیں ہے، یہ عشق رسول کے فانوس ہے، اور عشق رسول کی شمع کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ 100 مرتبہ ان کو بجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ بجھ نہیں سکیں گے۔ میرا سوال یہ ہے سامعات گرامی قدر، ساری زندگی ہم نے بھی میلاد منائے، ہم نے بھی کوششیں کی اور کرتے رہتے ہیں، کیا اس یقین کے ساتھ بھی کوئی میلاد منایا؟
یا کسی میلاد میں ہمارے جیسے لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے یقین کے ساتھ ہم نے یہ کیا، آپ اس کا انکار کر کے دیکھیں، آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کی دلیل موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان، ہمارے جذبے، ہمارے یقین ناقص ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کامل نہیں ہو سکتے، باخدا ہم آج بھی کامل ہو سکتے ہیں، آنے والے زمانے میں بھی کامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم کاملین کے نقش قدم پہ چلیں، بشرطے کہ ہم ان کی محبتوں کی خیرات اللہ سے مانگیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے طلب کریں اور مخلص ہو جائیں، اور چار چیزیں عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، اخلاقیات کو درست کر لیں اور رسول اللہ کے سانچے میں فٹ کر لیں، تو پھر آج بھی وہ دور آ سکتا ہے کہ ہمارے بات میں، ہمارے قول میں، ہمارے کام میں وہ یقین واپس آ جائے گا جو ہمارے اسلاف کے کاموں میں تھا۔ یقین دین کے ساتھ کمپلسری ہے، اگر یقین نہیں ہے آپ کا ہر کام بیکار ہے، یقین نہیں ہے تلاوت بیکار ہے، یقین نہیں ہے نماز بیکار ہے، یقین نہیں ہے آپ فرائض و واجبات ادا کر رہے ہیں وہ بیکار ہے۔ یقین ہے، کون سا یقین؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سب سے پہلے غیب پر ایمان اور یقین لازمی ہے۔ جب یقین نصیب ہو جائے گا، غیب پر ایمان نصیب ہو جائے گا، پھر کہا گیا وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اب نمازیں قائم کریں، اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اب صدقہ و خیرات کریں تو وہ انہیں عرش کی بلندیوں تک لے جائے۔ تو میں ہمیشہ ہی یہی گزارشات عرض کرتی ہوں، آج بھی آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گی کہ خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے دلوں کو زنگ تو لگ چکے ہیں، زنگ آلود پڑے ہیں ہمارے دل۔ دو نسخے صرف اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیے، ایک ذکر کثرت ذکر الموت اور دوسرے تلاوت القرآن۔ تلاوت قرآن، کون سی تلاوت؟ جس قرآن کو ہم نے ساری زندگی ٹھیک پڑھنا ہی نہیں سیکھا، اس کی تلاوت کیسے کریں گے؟ جس کی ادائیگی نہیں سیکھی اس کی تلاوت کیسے کریں؟ تلاوت کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں، اور پڑھنا سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ ابھی ماشاءاللہ کچھ خواتین نے بھی آپ کے سامنے اسناد لی، ان کو کیا ہوا؟ ان کو اعزاز ہی ملا نا سیکھنے کے بعد، شان ملی، فخر حاصل ہوا، بے عزتی تو نہیں ہوئی، کوئی لوگوں نے طعن و تشنیع تو نہیں کی کہ اس عمر میں کیوں پڑھ رہی ہیں، بلکہ اللہ نے وہ اپنے نبی کی اور اپنے کلام کی دولت عطا فرمائی، اور یہ حاصل کرنے کے لیے آپ سب کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ کسی بھی وقت میں زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ توفیق عطا فرما دے تو عمر کی اس نے کوئی قید نہیں لگائی۔ گورنمنٹ تو آپ کو ریٹائر کر دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ویلکم کرتا ہے اس کو، اس کی رحمت اتنی زیادہ اسے اپنے قریب کرتی ہے کہ یہ بندہ دنیا سے تھک کر، ہار کر، سب کو آزما کر آیا ہے، اگر میں نے بھی رد کر دیا تو کدھر جائے گا؟ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر لیں، کوشش کر لیں، اپنے آپ کو پیش کر لیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ جوڑ لیں، اپنی زندگیاں جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں ان کو رسول اللہ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق یقیناً اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا اور رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔